اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم۔ اور اے نبی، اس منظر کو یاد کیجئے اور اپنی امت کو بتائیے جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیادوں پر دیواریں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ قبول فرما، بے شک آپ ہی خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا مکمل فرمانبردار بنا دیجیے اور ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی جماعت رکھیے جو آپ کی مکمل فرمانبردار ہو۔ اور اے ہمارے رب، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دیجیے، سمجھا دیجیے اور ہمیں معاف کیجیے، بے شک آپ ہی خوب توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 اور 28 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں اور اس سے گزشتہ جو آیات گزری ان میں اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر فرما رہے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف مواقع میں دعائیں مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام کا آپ اخلاص دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، بلکہ ان کی دعاؤں کو اپنے کلام مجید میں جگہ دی، اور قیامت تک یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو کس اخلاص سے انہوں نے وہ دعائیں مانگی ہوں گی۔ آج ہم ابراہیم علیہ السلام کی 5 دعائیں پڑھیں گے، جو 5 دعائیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اس وقت ڈالیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ آپ کے سامنے یہ بات پہلے آئی تھی کہ در حقیقت خانہ کعبہ تو فرشتوں ہی نے تعمیر کیا تھا، لیکن اور پھر آدم علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا، لیکن جب نوح علیہ السلام کی قوم آئی اور نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانیاں شروع کی تو پوری دنیا میں سیلاب آیا تھا، اور سیلاب بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اللہ کہیں کن لوگوں کے لیے آزمائش بنتا ہے، کن لوگوں کے لیے عذاب بنتا ہے۔ ہر ایک اپنے احوال دیکھ لے۔ اگر میں اپنی جان پر، میری جان کے اوپر جو اللہ کے حقوق واجب ہیں، اگر میں وہ حقوق ادا کر رہا ہوں، میرے مال پر جو اللہ کے حقوق واجب ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، اگر میں زکوٰۃیں دے رہا ہوں اور اس کے بعد بھی میرے اوپر کوئی ایسی آزمائش آتی ہے جان پر یا مال پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمایا جا رہا ہے مجھے۔ لیکن اگر میں میری جان پر جو اللہ کے حقوق واجب ہیں، میرے مال پر جو اللہ کے حقوق واجب ہیں، میں نہ مال کے حقوق ادا کر رہا ہوں نہ جان کے حقوق ادا کر رہا ہوں، اور پھر ایسی آفتوں میں میرا مال اور میری جان ضائع ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت یہ میرے اوپر عذاب ہے۔ تو در حقیقت ہر ایک اپنا جائزہ لے۔ تو خیر نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ طوفان آیا، اور اس طوفان کے نتیجے میں خانہ کعبہ بھی منہدم ہو گیا تھا، اور خانہ کعبہ ایک ٹیلے کی شکل میں باقی تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ اس ٹیلے کو اوپر سے مٹی وغیرہ ہٹائیے اور اس کی بنیادیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، بنیادوں کے اوپر آپ خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر شروع کیجئے۔ تو اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو، اس تعمیر کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور اے میرے نبی آپ اس منظر کو یاد کیجئے اور اس منظر کو اپنی امت کو بتائیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں، جو کہ بنیادیں تو موجود تھی لیکن ان کے اوپر ٹیلے وغیرہ کی مٹی آ چکی تھی، تو آپ انہیں ہٹاتے ہوئے وہ ان کے اوپر دیواریں اٹھا رہے تھے۔ تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور یاد کیجئے اس وقت کو اور اپنی امت سے بیان کیجئے اس منظر کو کہ جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے دیوار کی شکل میں، اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے۔ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت وہ مستری کی تھی، اور اسماعیل علیہ السلام جو کہ ان کے بیٹے، وہ
انہیں ایک ہیلپر اور ایک مزدور کی حیثیت سے انہیں چیزیں پکڑاتے تھے، اینٹ گارا وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی حیثیت کو اور دونوں کے اس عمل کو بیان فرمایا. اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل سے کتنے راضی تھے کہ ان کی اس تعمیر کو بھی اپنے قرآن کریم میں جگہ دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ، لیکن ان دونوں حضرات کا عمل دیکھیے کہ تعمیر کرتے جا رہے ہیں لیکن اپنی زبان سے جو دعائیں ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قرآن کریم میں جگہ دی. کیا کہتے جاتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لیجئے. ایسے الفاظ ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہا ربنا، اے ہمارے رب. یہ رب کا لفظ ایسا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہو تو رب کا لفظ استعمال کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جب انسان رب کا لفظ استعمال کرتا ہے دعا کے موقع پر تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کی جو دعائیں نقل فرمائی ہیں اس میں ربنا کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، یا اللہ، اللہم کے بجائے. تو ربنا کے لفظ میں ایک عجیب تاثیر ہے. تو فرماتے ہیں اے ہمارے رب تقبل منا، ہم سے قبول کر لیجئے. اندازہ کیجیے اللہ کے حکم کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں لیکن نظر اپنے عمل پر نہیں کہ ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ انسان عجب میں مبتلا ہو جائے لیکن کہہ رہے ہیں اللہ ہمارا عمل اس قابل نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارا یہ عمل مقبول ہوگا، بس آپ ہی اسے قبول کر لیجئے. تقبل منا. اور عربی کے اعتبار سے تقبل کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہماری اپنے عمل کے اوپر کوئی حیثیت نہیں، کوئی نظر نہیں. اسے شرف قبولیت دینی ہے تو آپ نے دینی ہے. اور یہی شریعت کی تعلیم ہے کہ انسان نیکی کرے لیکن نیکی کرنے کے وقت بھی عمل پر نظر نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لن يدخل احدکم الجنۃ بعملہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص، صحابہ سے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر فلاں نیک عمل کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ اس عمل کے نتیجے میں اللہ مجھے لازمی جنت میں داخل کرے گا. ایسا نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہی ہوگی. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ولا انت، اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی اپنے عمل کے بلبوتے پہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا انا، میں بھی اپنے عمل کے بلبوتے پہ جنت میں داخل نہیں ہوں گا. الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، اللہ کے نبی نے اپنے سر مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا جب تک میرا رب میرے اوپر اپنی رحمت کا سایہ نہ کر دے تب تک میرا عمل بھی مقبول نہیں ہوگا. تو اصل مقبولیت ہے عمل. اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کسی سے بھی لے لینی ہے. حجاج ابن یوسف جیسا ظالم بادشاہ کوئی نہیں تھا، جب تک خون بہتا ہوا اسے کسی انسان کا نظر نہیں آتا تھا اس کے چین نہیں آتا تھا، لیکن اللہ نے اس سے خدمت لی کہ اس وقت قرآن کریم میں جو زبر زیر پیش لگے ہوئے ہیں یہ حجاج ابن یوسف کے حکم پر اس زمانے میں لگے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت تو کسی سے بھی لے لینی ہے، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، اصل یہ ہے کہ وہ مقبول ہے یا نہیں. تو یہ حضرات انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یہی دعا ہے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لیجئے. اور یہ ایک تعلیم ہے، کوئی بھی نیک کام ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کسی کو کوئی مال دیے، کسی کو کوئی صدقہ کیے دیا ہے، زکوٰۃ دیے، کسی کو کوئی مالی امداد کی ہے، امداد دینے کے بعد جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لیجئے. ہمارے عمل میں کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن بس آپ اپنی نظر شفقت رکھیے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان حضرات نے دعا میں اپنے عمل کا تو ذکر ہی نہیں کیا، صرف اتنا کہا اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لیجئے. یہ بھی نہیں کہا یا اللہ ہم جو یہ آپ کا خانہ کعبہ تیار کر رہے ہیں یہ قبول کر لیجئے، یعنی اپنے عمل کو تو ذکر ہی نہیں کیا. یہی سب سے بڑی تعلیم ہے کہ عمل پہ نظر ہی نہ ہو، نظر ہو تو اللہ پر ہو، اور اپنے آپ کو اپنے عمل میں کوتا سمجھنا چاہیے. چنانچہ یہ پہلی دعا کرنے کے بعد فرمایا انک انت السمیع العلیم، بے شک اے اللہ قبول کرنے والی ذات آپ ہی کی ہے، آپ ہی سننے والے ہیں، آپ ہی وہ واحد ذات ہیں کہ جو ہر ایک کی ہر بات کو، ہر حاجت کو سنتے ہیں. پوری دنیا، پوری انسانیت ایک میدان میں کھڑی ہو جائے اور ایک اللہ کو پکارے، اپنی اپنی زبانوں میں اپنی اپنی حاجتیں پکارے، ایک ہی اللہ ہے جو کہ ہر ایک کی حاجت کو سن رہا ہے اور ہر ایک کو قبول کر رہا ہے. تو یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے. العلیم فرما دیا یا اللہ ہماری دعا کو آپ سن بھی رہے ہیں اور ہماری نیتوں کو بھی آپ جانتے ہیں، ہماری نیت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہے یا نہیں ہے. تو یہ تو پہلی دعا تھی. اس کے بعد فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ اے ہمارے رب ہم دونوں باپ بیٹوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا دیجئے.
اندازہ کیجئے ایک بہت بڑی نیک دین کی خدمت کر رہے ہیں، اتنی بڑی خدمت کہ قیامت تک جب تک خانہ کعبہ ہوگا، جو حج کرے گا، جو طواف کرے گا، جو عمرہ کرے گا، ہر ایک کو، بلکہ ہم بھی اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا رخ بھی بیت اللہ کی طرف ہے، تو اس میں ان انبیاء علیہ السلام کی تعمیر پر جو ان کو ثواب مل رہا ہے، ہم بھی ہمارے عمل میں بھی ان کو ثواب، لیکن اس کے باوجود بھی کیا فرما رہے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنا مکمل فرما بردار بنا دیجئے، ہم آپ کے مکمل فرما بردار بن جائیں، صرف یہی ایک عمل نہ ہو بلکہ مکمل فرما برداری ہو۔ پھر فرمایا ومن ذریتنا، صرف اے اللہ ہم دونوں میں فرما بردار نہ ہو بلکہ ہماری نسل بھی آپ کی پوری فرما بردار ہو۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور اے ہمارے رب ہماری نسلوں میں سے بھی ایسی جماعت رکھیے جو کہ آپ کی مکمل فرما بردار ہو۔ دیکھیے، اولاد کے لیے، نسل کے لیے، مال کی، اس کے جانی تحفظ کی کوشش کرنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، یہ سب جائز ہے، کرنی چاہیے، لیکن اصل اہم چیز وہ اس کے دین کی اور اس کی آخرت کی فکر ہے۔ کہیں ایک بڑا خوبصورت جملہ پڑھا، کہتے ہیں کہ انسان کو اس بات کی تو فکر ہے، ایک والد کو اس بات کی تو فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ جب میری اولاد مرے گی تو میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا۔ یعنی اپنی اولاد کو آخرت کی تیاری کروانا سکھایا، اس کو آخرت کی تیاری کروائی یا نہیں، اصل فکر اس بات کی ہونی چاہیے۔ باقی دنیا کمائیے، لیکن اصل فکر یہ کہ وہ جب مرے گا، اولاد مرے گی تو اولاد کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو فرمایا ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور قرآن کریم نے جگہ جگہ اولاد کے لیے نیکی کی دعا کرنا سکھایا۔ قرآن کریم سورۃ الفرقان میں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یعنی ایسا بنائے کہ ایسے فرمانبردار بن جائیں کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، اور ہم جو ان کے بڑے بنے ہوئے ہیں تو ہمارا بڑا ہمیں ایسوں کا بڑا بنا جو کہ متقی ہوں، جو کہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اولاد، اپنی نسل کے لیے فرمانبرداری کی دعا کرنا کی تعلیم دی ہے۔ اگلی دعا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے ہمارے رب ہمیں ہماری پوری شریعت کے احکامات ہمیں سکھا دیجئے۔ یعنی دیکھیے، پہلے عمل کی قبولیت، پھر یہ کہ ہمیں فرمانبردار بنا دیجئے، ہماری نسل کو بھی فرمانبردار بنا دیجئے مکمل۔ اب مکمل فرمانبرداری اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مکمل شریعت کا علم ہو جائے۔ تو یہ دونوں حضرات فرما رہے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے ہمارے رب ہمیں ہماری شریعت کا علم عطا کر دیجئے کہ ہمیں کس طریقے پر زندگی گزار کر آپ کو مکمل فرمانبرداری کرنی ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اس میں نماز بھی آ گیا، حج بھی آ گیا، روزہ بھی آ گیا۔ اس کی نقد یہ تھی دعا کی قبولیت کے فوراً جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کا طریقہ سکھا دیتے ہیں کہ حج اس طرح کرنا ہے، یہ منی کی جگہ یہاں سے یہاں تک ہے، عرفات یہاں سے یہاں تک ہے، مزدلفہ یہاں سے یہاں تک ہے، آپ نے حج اس طریقے سے کرنا ہے۔ وہی طریقہ جس کو مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے نقد حج کے ذریعے حج کے پورے مناسک اور اس کے عبادات کے طریقے سکھا دیے اور پوری شریعت سکھا دی۔ پھر فرمایا وَتُبْ عَلَيْنَا، پوری شریعت مانگ کر، یا اللہ ممکن ہے ہم سے کوتاہی ہو جائے تو وَتُبْ عَلَيْنَا، یا اللہ ہم پر نظر کرم رکھیے گا، ہم پر مہربانی رکھیے گا، ہم سے اگر کوتاہی ہو جائے تو ہمیں معاف کیجیے گا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ ہی خوب توبہ قبول کرنے والے اور خوب رحم کرنے والے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی 5 دعائیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، اور اتنی خوبصورت ترتیب۔ سب سے پہلے جو نیکی کر رہے ہیں اس نیکی کرنے کو قبولیت کی دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ اسے قبول کر لے، ہمارے عمل میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یا اللہ آپ ہی قبول کرنے والے ہیں۔ جب اس عمل کی قبولیت کی دعا مانگ لی تو اگلی دعا یہ کہ یا اللہ ہمیں اپنا مکمل فرمانبردار بنا دیجئے، کوئی ایک نیکی نہیں، آپ کے ہم مکمل فرمانبردار بنیں۔ مکمل فرمانبرداری پوری شریعت کے اندر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں اور عقائد میں، ہر چیز، اخلاقیات میں، ہر چیز کے اندر آئے گی۔ تو پوری فرمانبرداری کی دعا مانگ لی، اور فرمانبرداری بھی صرف اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے۔ اور جب فرمانبرداری مانگی تو فرمانبرداری کے لیے کوئی دستور چاہیے، کوئی منہج چاہیے کہ جس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ تو اس کے لیے کہا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں ہماری شریعت کا علم دے دیجئے، وہ ہمیں سمجھا دیجئے۔ اور اس میں ایک تعلیم دے دی کہ عبادت میں دل نہیں لگتا، عبادت میں مزہ نہیں آتا تو اس کی بھی دعا اللہ سے مانگ لو۔ دعا کرنا نہیں آتا تو دعا کا ڈھنگ بھی اللہ سے مانگ لو۔ اسی بات کو حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کشکول بھی اللہ سے مانگ لو، بھیک بھی اللہ سے مانگ لو، جھولی بھی اللہ سے مانگ لو، کہ یا اللہ مانگنا نہیں آتا لیکن مانگنا بھی آپ سکھا دیں۔
کس طریقے سے آپ سے مانگنا ہے، وَأَرِنَا، اور آخر میں یہ کہ ہمیں جب شریعت ملے گی تو اس پہ ہم سے کوتاہی ہوگی، یا اللہ اس کوتاہی پر بھی آپ ہمیں معاف کیجیے گا اور مستقل ہماری آپ نگہبانی کیجیے گا۔ ہمیں اگر ہم کہیں راستے سے بھٹک رہے ہوں تو آپ اپنے غیبی نظام سے ہماری امداد کیجیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے در حقیقت ان آیات میں جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں نقل کر کے ہمیں یہ تعلیم دے دی کہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب تک دعا مومن کے اختیار میں، مومن کے پاس جب تک سانس ہے تب تک وہ دعاؤں کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مشکل گھڑیوں میں اپنے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں اور پوری انسانیت کے لیے دعاؤں کی، ان کی ہدایت کے لیے، ان کے صحیح راستے پر آ جانے کی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔